تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنی علما. سب تعریفیں اللہ جل جلالہ کے لیے ہیں. اللہ جل جلالہ ہمارے خالق و مالک ہیں. اللہ تعالیٰ کے سوا نہ کوئی حاجت روا ہے نہ مشکل کشا. وہ اکیلا ہی سارے جہانوں میں تصرف کرنے والا ہے. اس کے سارے انبیاء جو اس نے بھیجے وہ برحق ہیں. فرشتے برحق ہیں، جنات برحق ہیں. دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے سب کچھ اسی کے حکم سے ہوتا ہے. اس کی تقدیر برحق ہے، اچھی اور بری تقدیر. مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے اور جنت اور جہنم یہ برحق ہیں. فیصلے کا دن آخرت کا دن ہے اور ہم سب کو لوٹ کر وہاں جانا ہے. کامیاب انسان وہ ہے جو مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری کر لے. دنیا میں انسان کی زندگی بچپن، لڑکپن، جوانی یہ آخرت کے لیے ہی تیاری کے وقت ہیں. اصل انسان کا جو ٹھکانہ ہے وہ مرنے کے بعد ہے. عقل مند انسان راستے کی منزلوں کے ساتھ دل نہیں لگاتا بلکہ اس کو اپنی منزل مقصود کی فکر ہوتی ہے. ایک آدمی کو یہاں سے پشاور جانا ہے. ریل گاڑی میں بیٹھ کر راستے میں کئی اسٹیشن آتے ہیں. نواب شاہ آ گیا، ملتان کا اسٹیشن آ گیا. اگر اس اسٹیشن پر اس کی کوئی انتہائی اہم ضرورت ہے تو وہ ضرورت پوری کر لیتا ہے اور آگے کے سفر کی محنت اور شوق اور رغبت جاری رہتی ہے. اگر اس اسٹیشن پر کبھی ٹائم زیادہ لگ جائے تو آدمی پریشان ہوتا ہے کہ بھئی مجھے آگے جانا ہے. منزل کی فکر ہوتی ہے. اگر وہاں پر کوئی اسٹیشن میں خرابی ہے، لائٹنگ کی خرابی ہے، کوئی اور خرابی ہے تو وہ اس سے دلچسپی نہیں لیتا ہے. کہتا مجھے تو 10-15 منٹ 20 منٹ یہاں کھڑے ہونا ہے اور اس کے بعد مجھے آگے جانا ہے. اس سے دلچسپی نہیں ہوتی، اس کو سروکار نہیں ہوتا.
بلکہ کوئی اس کو متوجہ بھی کرے اس کی طرف کہ یار یہ فلاں چیز ہے، اس کو ہم صحیح کر دیں، تو وہ کہے گا بھائی مجھے تو سفر پہ جانا ہے، میں تو آگے جا رہا ہوں پشاور، مجھے اس سے سروکار نہیں۔ بالکل میرے عزیز بھائیوں، یہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ آخرت کے لیے تیاری کا ایک سفر ہے، منزل چل رہی ہے۔ دنیا کی چیزوں میں پڑنا، اس کو اپنا مقصد سمجھ لینا اور اس میں اپنا دل لگانا، یہ عقل مندی نہیں ہے۔ عقل مند انسان وہ ہے جو اس دنیا سے بس اتنا نفع حاصل کرتا ہے جتنا اس کی ضرورت ہے، اپنی ضرورت پوری کرتا ہے، کھانا کھا لیا، کپڑے پہن لیے، مکان مل گیا سر چھپانے کو، اور اس کی فکر اور اس کا دل اور اس کا دماغ، اس کی صلاحیتیں، اس کی زندگی وہ آخرت کی تیاری میں لگی ہوئی کہ مجھے تو آخرت کی تیاری کرنی ہے، مجھے تو یہ فکر لاحق ہے کہ کل قبر میں کیا ہوگا، قبر کے بعد میدان حشر میں کیا ہوگا، انجام جہنم ہوگی یا جنت ہوگی، اس کی فکر میں لگا ہو۔ جو شخص کی فکر میں لگا ہوگا تو اپنی زندگی میں ہر وقت وہ کام کرے گا جو جہنم سے بچانے والے ہوں گے اور جو جنت میں لے جانے والے ہوں گے، اور جہنم سے بچ جانا اور جنت سے چلا جانا، جنت میں چلا جانا، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ اللہ کے قرآن نے ہمیں نتیجہ سنا دیا ہے کہ جو جہنم سے بچ کر جنت میں چلا جائے گا وہ کامیاب ہے۔ اور جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا کون ہے؟ جو دنیا میں وہ اعمال کرتا ہے جو جہنم سے بچانے والے ہیں اور جنت میں لے جانے والے ہیں، اور وہ ہیں اللہ تعالیٰ کے احکام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق۔ تو میرے عزیز بھائیو، یہ زندگی آخرت کی تیاری کے لیے ہے۔ ویسے تو انسان کے پاس ہر گھڑی بڑی نعمت ہے، ہر رات بڑی نعمت ہے، ہر زمانہ بڑی نعمت ہے، لیکن یہ سردیوں کا موسم مومن کے لیے موسم بہار ہے۔ یہ سردیوں کا موسم ہے کیونکہ مومن کا اصل مقصود تو آخرت کی تیاری ہے، اور یہ کچھ اعمال ایسے ہیں جو سردیوں کے ساتھ مخصوص ہیں، اگر انسان ان اعمال کو کر لے تو اس میں بڑی آخرت کی تیاری کا موقع ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر ہمیں ترغیب دی ہے کہ اس سے ہم غنیمت اس کو سمجھیں۔ تو چند کام ایسے ہیں جو سردیوں سے خاص طور پر متعلق ہیں۔ نمبر 1، سردیوں میں موسم ٹھنڈا ہوتا ہے اور غریب آدمی کے لیے عام زندگی سے ہٹ کر اس کے لیے لباس کی ضرورت ہے، بستر کی ضرورت ہے، کمبل کی ضرورت ہے، گرم جگہ کی ضرورت ہے۔ انسان گرمیوں میں کہیں بھی اپنی زندگی گزار لیتا ہے، اگر اس کے پاس ایئر کنڈیشن نہیں ہے، پنکھے نہیں ہیں، تو کسی چھاؤں کے نیچے بیٹھ جائے گا، کہیں نہ کہیں ہوا چل جاتی ہے، ٹھنڈک مل جاتی ہے، سایہ مل جاتا ہے، اس کو کہ بہت بڑا خرچے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر خرچے کرتا ہے اپنے آسائش کے لیے تو الگ بات ہے، سہولت کے لیے کر رہا ہے، لیکن غریب سے غریب آدمی بھی بعض دفعہ کسی سائے کے نیچے بیٹھ کر اپنا وقت گزار لیتا ہے، رات کو کہیں بھی لیٹ جائے، ہوا چل جاتی ہے، وہاں اس کا گزارا ہو جاتا ہے۔ لیکن سردی میں انسان کمرے میں ہو، باہر ہو، کہیں بھی ہو، اس کے لیے گرم لباس، بستر، اس کی ضرورت ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ اسی لیے ہمارے آقا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین بن کر آئے، آپ تو امت کی ہر درد و غم کو، یعنی اس کی فکر ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گرمیوں کو پسند فرمایا بنسبت سردی کے۔ تو گرمیوں کا زمانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں پسند فرمایا؟ حالانکہ گرمی تو جہنم کی بھاپ میں سے حدیث میں آتا ہے، فیح جہنم، ان شدت الحر من فیح جہنم، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم گرمیوں کو پسند فرماتے تھے سردیوں کی بنسبت۔ کیوں؟ وجہ یہ تھی
فرمایا کہ گرمیوں میں غریب کا گزارا آسانی سے ہو جاتا ہے اور سردیوں کے لیے غریب آدمی پریشان ہوتا ہے۔ لہذا ہم سب کو جس طرح گرم بستر کی ضرورت ہے، سویٹر کی ضرورت ہے، چادر کی ضرورت ہے، کمبل کی ضرورت ہے، گرم جگہ کی ضرورت ہے، اسی طرح ہر غریب کو بھی ضرورت ہے۔ تو سردیوں کے موسم کے اعتبار سے ایک بہترین موقع ہے صدقہ و خیرات کرنے کا، کہ ہم صدقہ و خیرات زیادہ سے زیادہ کریں۔ ہمارے پڑوس میں ہمارا کوئی رشتہ دار، ہمارا کوئی دوست، ہمارا کوئی پڑوسی رات کو سردی میں ٹھٹرتا نہ ہو، ہمارا کسی ملازم، ہمارا ملازم یا ملازم کے گھر والے، ہمارے متعلقین میں سے ایسا نہ ہو کہ ہم تو گرم گرم بستروں میں سو رہے ہوں اور اس کے بچے سردی میں ٹھٹر رہے ہوں، پریشان ہوں۔ اور اسی طرح پھر دنیا بھر کے مسلمانوں کی فکر ہمیں ہو کہ کسی بھی علاقے میں، کسی بھی کونے میں، مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں رہنے والا، ان کو ہم زیادہ سے زیادہ صدقہ کریں، گرم بستر ان کے لیے ان کو دیں، گرم سویٹر دیں، گرم جلسیاں دیں، گرم جتنی بھی ضروریات ہیں ان کی چیزیں ہم اس کا اہتمام کریں۔ یہ سردیوں کا موسم خاص اس کے لیے ہے، کیونکہ یہ چیزیں جب گرمی آ جائے گی تو بیکار ہوں گی۔ یعنی جب گرمی آ جائے نا تو پھر کمبل کو دیکھنا بھی انسان کو پسند نہیں کرتا، بھئی کمبل ہٹاؤ، گرم سویٹر ادھر رکھ دو، جیکٹ ادھر رکھ دو، اس سب چیزوں کی بیکار ہیں۔ ان کی وقت سردی میں آتی ہے، آج سردی ہے تو ہمیں سب میں وقت ہے۔ تو ایک کام تو سردیوں میں کرنے کا یہ ہے کہ ہم گرم لباس لوگوں کو، دوسروں کو، اپنے متعلقین کو، اپنے پڑوسیوں کو، اپنے محلے والوں کو، جتنے بھی متعلقین ان کو دیں۔ یہاں تک کہ ہمارے علاقوں میں جو ائمہ مساجد ہیں، مؤذنین ہیں، خادمین ہیں، ان کا بھی ہم پر حق ہوتا ہے، تو ان کا بھی ہم خیال کریں۔ دوسری چیز جو سردیوں سے بڑی اللہ کی نعمت ہے، اور حدیث میں اس کو مال غنیمت کہا ہے۔ جہاد میں جہاد جب کرتے ہیں نا تو جہاد میں کافروں سے جو مال لیا جاتا ہے وہ فری میں ہوتا ہے، بغیر محنت کے ہوتا ہے، بغیر محنت کے مال غنیمت ہوتا ہے۔ محنت کیوں بھائی؟ آدمی تو جنگ کرتا ہے، ہاتھ ہتھیلی یعنی اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کر لڑ رہا ہوتا ہے، پھر مال غنیمت ملتا ہے نا؟ نہیں، اصل میں مومن تو لڑتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، وہ اپنی جان قربان بھی کرتا ہے تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، مال غنیمت کے لیے نہیں۔ حدیث میں آتا ہے جو اس لیے لڑتا ہے کہ تاکہ مجھے مال مل جائے، تو وہ اس کے یہ جہاد نہیں ہے، یہ مجاہد نہیں ہے، اور یہ شہید نہیں ہے جو مال کمانے کے لیے لڑتا ہے۔ اس لیے جو مومن کی جہاد کا مقصد وہ اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے اور اعلاء کلمت اللہ ہوتا ہے، تاکہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، اللہ کے قانون کی حکمرانی ہو۔ اس لیے مومن کو جو مال غنیمت ملتا ہے یہ فری میں ہے، یہ بغیر مشقت کے ہے، بغیر محنت کے ہے۔ یعنی انسان دکان میں بیٹھ کر جو پیسے کماتا ہے نا تو بڑی محنت سے کماتا ہے، اس کو مال غنیمت نہیں کہتے ہیں۔ محنت مزدوری کر کے جو پیسے کماتا ہے یہ مال غنیمت نہیں ہے۔ لیکن میدان جہاد میں مشرکین سے، کافروں سے جو انسان مال غنیمت کے طور پر مال آتا ہے وہ مال غنیمت ہے۔ حالانکہ دکان چلاتے ہوئے تو کوئی جان کا خطرہ نہیں تھا، ملازمت میں کوئی جان کا خطرہ نہیں ہے، جہاد مشکل چیز ہے، لیکن وہاں سے جو پیسہ آتا ہے اس کو مال غنیمت کہا ہے، اس لیے کہ وہ جہاد اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا تھا، پیسے کمانے کے لیے نہیں کر رہا تھا، تو مال غنیمت ہے۔ ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سردیوں کے زمانہ جو ہے نا، اس میں ایک عبادت ہے جو مفت کی غنیمت ہے، مال غنیمت، اور وہ ہے روزے رکھنا۔ چھوٹے دن ہوتے ہیں اور موسم بھی ٹھنڈا ہوتا ہے، دن بھی چھوٹے، موسم بھی ٹھنڈا،
اب آدمی صبح کھانا کھا لیں، سحری کر لیں، شام تک پتہ بھی نہیں چلتا، نہ پیاس نہ بھوک نہ کچھ بھی پتہ ہی نہیں، اور روزے کی ثواب بھی مل جاتا ہے اس کو۔ تو یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، مفت میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے روزے رکھنا بہت پسند ہے، یعنی جو سردیوں میں روزے رکھنا یہ بہت پسند ہے، اس لیے کہ روزے کا ثواب بھی ملتا ہے اور مشقت بالکل نہیں ہے۔ 12 گھنٹوں کا دن ٹوٹل صبح سے شام تک بن جاتا ہے، اور نفل روزہ رکھنے کا بہت بڑا ثواب ہے۔ روزے کی عبادت حدیث میں آتا ہے کہ الصوم لی وانا اجزا بہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ تو خالص میرے لیے ہے اور خود میں اس کا بدلہ ہوں، یعنی میں خود اس کا بدلہ بن جاتا ہوں، یعنی جو روزہ رکھتا ہے میں اس کا بن جاتا ہوں۔ اور جب اللہ کسی کے بن جائیں تو پھر کیا چیز رہ گئی بھائی؟ دنیا اور آخرت کے سارے خزانے مل گئے۔ محمود و ایاز مشہور واقعہ ہے، اور یہ تو ضرب المثل ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ تو محمود بادشاہ تھا، ایاز اس کا غلام تھا، اور محمود اپنے اس غلام ایاز سے بڑی محبت کرتا تھا، بہت زیادہ پیار کرتا تھا۔ تو باقی نوکر چاکر جو اور غلام تھے ان کو بھی ذرا حسد ہوا کہ جی یہ ہمارے آقا جو ہے تفریق کرتے ہیں اور ان سے کیوں اتنا پیار کرتے ہیں۔ تو ایک دفعہ بادشاہ نے ایاز کی جو سمجھداری ہے، عقل مندی، اس کی محبت اپنے باقی غلاموں کے سامنے ظاہر کرنے کے لیے ایک عمل کیا۔ ایک دن اپنے خزانے میں گیا، خزانے کا تالا کھول دیا اور اندر آ کر سارے غلاموں نوکروں سے کہا کہ بھائی آج اس خزانے میں جو شخص جس چیز پہ ہاتھ رکھے گا وہ اس کا ہو جائے گا۔ وہ خزانہ جو ہے وہ قیمتی ہیرے جواہرات سے، سونے سے، چاندی سے، مختلف چیزوں سے بھرا ہوا تھا۔ غلام نے کہا کہ آج تو کمانے کا وقت ہے بھائی، آج تو جس نے جو لے لیا، اب ایک ادھر بھاگا ایک ادھر بھاگا، کسی نے کس چیز پہ ہاتھ رکھ لیا، کسی نے کسی چیز پہ ہاتھ رکھ لیا، جس پہ ہاتھ رکھے گا۔ ایاز کھڑا تھا، اب سب اس کو دیکھ رہے کہ یہ دیکھو بیوقوف، آج تو لوٹنے کا وقت ہے، آج تو بادشاہ نے سخاوت کا دن ہے اور اس نے اعلان کر دیا کہ جو جس چیز پہ ہاتھ رکھے گا وہ اس کی ہو جائے گی، اور یہ کھڑا ہے۔ تو آخر میں محمود نے کہا کہ ایاز تمہیں کوئی چیز نہیں چاہیے، تم بھی تو کسی چیز پہ ہاتھ رکھ لو۔ وہ قریب ہی اپنے آقا بادشاہ محمود کے قریب کھڑا تھا، اس نے ان کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا۔ تو سب کہنے لگے کہ اس کو کیا ہو گئی، بیوقوف ہے۔ محمود نے کہا کہ نہیں، یہ سب سے بڑا عقل مند یہی ہے، تم نے ایک ایک چیز پہ ہاتھ رکھا، اور اس نے اس سارے خزانے کے مالک کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ جب مالک اس کا ہو گیا تو پھر اس نے یہاں پہ دوسری چیزیں کس کو ملیں گی؟ یہ عقل مندی ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، روزے کا بہت بڑا ثواب ہے۔ حدیث میں آتا ہے انہیں الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے اور اس کے بدلے میں ہوں۔ ایک معنی یہ کہ اس کا بدلہ خاص میں ہی دیتا ہوں، یعنی ہر نیکی کے بدلے کے لیے اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اس کا بدلہ دے دو، لیکن روزے کی جب باری آتی ہے تو میں اپنے ہاتھ سے، اپنے دست قدرت سے، اپنی محبت سے میں عطا کرتا ہوں۔ بھائی کوئی کالج یونیورسٹی وغیرہ کسی بھی کوئی ڈگری انسان حاصل کرتا ہے نا، تو پھر ڈگری کسی بڑے آدمی کے ہاتھ سے دلوائی جاتی ہے، کتنی بڑی ڈگری ہو، وزیر اعظم کے ہاتھ سے دلوائی جاتی ہے، صدر مملکت کے ہاتھ سے دلوائی جاتی ہے، اعزاز ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے کہ روزے کے اتنا بڑا ثواب ہے کہ میں خود اس کا بدلہ عطا فرماتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سال بھر روزے رکھتے تھے مختلف ترتیبوں سے۔ کبھی پیر جمعرات کا روزہ تو عام معمول تھا، 13، 14، 15 مہینے کی اسلامی تاریخ کے بعد 13، 14، 15 یہ بھی معمول تھا۔
اما عائشہ فرماتی ہیں 1 2 3 بھی روزہ رکھ لیتے تھے، 27 28 29 کا بھی روزہ رکھ لیتے تھے، یعنی بس رکھتے رہتے تھے، کوئی مخصوص پابندی نہیں تھی، نفل روزہ رکھتے تھے، ویسے بھی کبھی دل چاہا روزہ رکھ لیا۔ حدیث میں آتا ہے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے، پوچھا کھانے کو کچھ ہے؟ کہا نہیں، چلو پھر روزہ رکھ لیتا ہوں، روزہ رکھ لیا۔ تو جس طرح اور ہم نفلی عبادت کرتے ہیں نا، بھی 2 رکعت نفل پڑھ لیے نماز کی، کوئی اور نفلی صدقہ کر لیا، اسی طرح نفلی روزہ بھی عبادت ہے اور اس کا بہت بڑا ثواب ہے۔ یہ فرشتوں کی عبادت ہے، انسان کی طاقت نہیں کہ طویل عبادت کرے، طویل عبادت کرنا مشکل کام ہے، یعنی ایک آدمی 4 رکعت نماز یا 2 رکعت نماز عشاء سے شروع کرے اور فجر تک پڑھ لے، پڑھتے ہیں الحمدللہ، اللہ والوں کو توفیق عطا فرماتے ہیں، لیکن بہت مشکل ہے کہ پوری رات نماز پڑھتا رہے۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ بڑے طویل عرصے میں انسان عبادت میں مشغول بھی ہوتا ہے اور دنیا کے سارے کام بھی کر سکتا ہے۔ روزہ رکھ لیا، پھر آپ سو جائیں، گپ شپ لگائیں، چلیں پھریں، کاروبار کریں، اپنی ساری ضروریات پوری کریں بھائی، بس 2 3 چیزوں کی پابندی ہے، کھانا نہیں، پینا نہیں اور شہوت کے کام نہیں کرنے، بس باقی جن ناجائز چیزوں سے ویسی پابندی، وہ تو ویسی ہے، وہ تو اس کا روزے سے تعلق ہی نہیں، حرام کاموں سے، ناجائز کاموں سے۔ تو ہم اگر پورے سال روزے نہیں رکھ سکتے، گرمیوں میں روزے نہیں رکھ سکتے، تو میں اور آپ اہتمام کر لیں، یہ رمضان، یہ جو سردیوں کے چند ایام باقی ہیں، کچھ گزر چکے ہیں، کچھ باقی ہیں، اور یہ بھی ایسے ہی گزر جائیں گے۔ کراچی میں تو اتنا لمبا موسم ہی نہیں ہوتا سردیوں کا، 1 آدھا مہینہ اور گزرے گا، بس پنکھے چلنا دوبارہ شروع ہو جائیں گے، اور ابھی چند دن نہیں ہوئے پنکھے بند ہوئے۔ تو میں اور آپ اس کا اہتمام کر لیں، زیادہ سے زیادہ روزہ رکھیں، 1 دن روزہ رکھ لیں، 1 دن افطار کر لیں، یہ سب سے افضل روزہ ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ہمیشہ زندگی بھر 1 دن روزہ رکھتے تھے اور 1 دن افطار کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ داؤد علیہ السلام کا عمل ہے اور سب سے افضل روزہ یہ ہے، یعنی ایک آدمی زندگی بھر مسلسل روزہ رکھے نا، یہ افضل نہیں ہے، افطار ہی نہ کرے، بلکہ یہ سب سے افضل ہے کہ 1 دن روزہ 1 دن افطار، کیونکہ ہمیشہ کا روزہ رکھ لے گا نا، ہمیشہ کوئی بھی دن افطار نہ کرے، وہ تو پھر 2 ٹائم کھانے کی عادت بن جائے گی، لیکن 1 دن کھا رہا ہے 1 دن روزہ رکھ رہا ہے تو عادت نہیں بنے گی، اور یہ مشکل کام ہے، اس میں زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اگر یہ نہیں ہو سکتا ایسا کر لے، چلو 2 دن افطار کر لے، 1 دن روزہ رکھ لے بھائی، جیسے جمعے کا روزہ رکھا، ہفتہ اتوار افطار کر لیا، پیر کا روزہ رکھ لیا، منگل بدھ افطار کر لیا، پھر جمعرات کا روزہ آ گیا، ایسا کر لے۔ اگر ایسا بھی نہیں کر سکتے، کم از کم پیر جمعرات کا روزہ رکھ لیں، پیر اور جمعرات کا روزہ رکھ لیں۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدھ جمعرات کا بھی رکھ لیتے تھے، بدھ اور جمعرات کا روزہ رکھ لیں۔ اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو کم از کم 13 14 15 جو ایام 20 کے روزے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رکھتے تھے، اور آپ سے فرماتے جس نے ایام 20 کے 3 دن روزے رکھ لیے گویا کہ ساری زندگی روزے میں رہا، یعنی 3 دن تو 1 روزے کا ثواب 10 گنا ہو جاتا ہے، تو 3 روزوں کا ثواب 30 روزوں کا ثواب ہو جائے گا۔ تو ایام 20 کے روزوں کا ہم اہتمام کر لیں، تو انشاءاللہ کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ اور دوسری چیز جو بہت سردیوں سے متعلق ہے، مختصر عرض کرتا ہوں، وہ ہے تہجد کی نماز۔ تہجد کی نماز یہ بہت بڑی عبادت ہے بھائی، کوئی نبی ایسا نہیں تھا جو تہجد نہ پڑھتا ہو، دنیا میں کوئی اللہ کا ولی ایسا نہیں جو تہجد کا اہتمام نہ کرتا ہو۔ علماء نے تو بزرگوں نے فرمایا کہ تہجد پڑھے بغیر کوئی اللہ کا ولی بن ہی نہیں سکتا، اللہ کا ولی۔ تہجد کی نماز وہ ہے جو ابتدائی اسلام میں فرض تھی، سورہ مزمل جو ہم برکت کے لیے پڑھتے ہیں، اصل تو قرآن ہدایت ہے۔ افسوس یہ ہے کہ آج ہم قرآن سمجھتے نہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے۔ یہ جو صبح شام ہمیں بہت ساری صورتیں پڑھنے کا حکم ہے،
ان کا پڑھنا بھی ثواب ہے، لیکن اصل میں یہ صبح شام کی نصیحتیں ہیں کہ ہم خاص طور پر ان چیزوں کو روزانہ ہم تصور کریں، اس میں تدبر کریں۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ کتاب مبارک، یعنی ہم نے قرآن بابرکت قرآن نازل کیا، کتاب نازل کی تاکہ اس کی آیات میں انسان غور کریں۔ افلا یتدبرون قرآن، قرآن میں غور نہیں کرتے۔ تو سورہ مزمل جو ہم پڑھتے ہیں اس میں اصل میں ہمیں نصیحت ہے۔ سورہ مزمل میں اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کر، یعنی مزمل کے نام سے پکارا، قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات قیام کریں مگر تھوڑا سا کم کر دیں۔ پوری رات قیام کریں، پوری رات عبادت کریں مگر کچھ کم۔ کم کتنا کرنا ہے؟ فرمایا نصفا، آدھی رات کم کر دیں، مطلب آدھی رات تہجد پڑھیں، آدھی رات آرام کیا کریں۔ او انقص منہ قلیلا، یا اس سے بھی تھوڑا سا اور کم کر دیں، آدھی رات سے بھی تھوڑا زیادہ عبادت کریں اور مزید یعنی آدھی رات سے زیادہ آرام کریں اور تیسرا حصہ گویا کہ عبادت کریں۔ او زد علیہ، یا اس پر اور اضافہ کر دیں، یعنی 2/3 عبادت کریں، 1/3 آرام کریں۔ اور پھر فرمایا ورتل القرآن ترتیلا، پھر یہ اس عبادت میں کرنا کیا؟ رات کو، رات کی عبادت میں اللہ کا قرآن پڑھیں، قرآن مزے لے لے کر پڑھیں، بے ترتیل سے، تجوید سے، غور و فکر سے، خوش تدبر سے اللہ کا قرآن پڑھیں۔ آیات رحمت پہ خوش ہونا، آیات عذاب پہ پناہ مانگنا، اللہ سے ڈرنا۔ اور صحابہ کرام کا معمول کیا تھا؟ وہ بھی اسی سورہ مزمل میں ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک، آپ بھی آدھی رات، تہائی رات، 2/3 رات، اس سے زیادہ کم عبادت کرتے ہیں، اور آپ کے ساتھ جماعت، صحابہ کی جماعت بھی یہ عمل کرتے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیو، تہجد کی نماز بہت بڑی عبادت ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اللہ کے محبوب بندے، رحمان کے بندے وہ ہیں جو رات اللہ کے سامنے سجدے میں اور قیام میں گزارتے ہیں۔ امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما، کیا وہ شخص جو عبادت کرنے والا ہے، اللہ کے سامنے عبادت کرنے والا ہے، رات کے اوقات میں کیا کرتا ہے؟ کس طرح بھائی؟ ساجدا وقائما، کبھی سجدے میں ہوتا ہے، کبھی کھڑا ہوتا ہے، قیام میں ہوتا ہے۔ تہجد کی بڑی فضائل ہے احادیث میں، وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، اللہ کے سامنے سجدہ، رات کے اوقات میں اللہ کے سامنے سجدے کیا کرو اور اس کی پاکی بیان کرو، لیلاً طویلا، لمبی راتوں میں، خاص طور پر لمبی راتیں آج کل۔ تو میرے عزیز بھائیوں، میں اور آپ بھی اس کا اہتمام کریں بھائی، اتنی لمبی راتیں ہیں بھائی، اگر ہم اپنا وقت ضائع نہ کریں فضولیات میں، لایانی میں، لغویات میں، اور اللہ کی پناہ گناہوں میں، یہ جو موبائلوں کی لعنت آ گئی ہے، یا تو کام میں ہوتے ہیں اور کام سے فارغ ہوئے تو فضولیات میں لگ جاتے ہیں، تو ان میں اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ اب دیکھیے آج کل 7:30 بجے، 7:45 بجے نماز ہے، عشاء لگا لیں، 8 بجے لگا لیں، 8 سے لے کر صبح 6:45 بجے فجر کی نماز ہو رہی ہے، 6:40 پر فجر کی نماز ہے۔ کتنی بڑی رات ہے بھائی، آدمی 6-7 گھنٹے سو لیں، لیکن ہم وقت ضائع کرتے ہیں، کبھی 12 بجے سوئیں گے تو 1 بجے سوئیں گے۔ تو میرے عزیز بھائیو، رات کی نماز کا بڑا قیمتی وقت ہے،
خصوصاً سردیوں کی راتیں بڑی بڑی طویل راتیں ہیں، عشاء بھی جلدی ہو گئی، فجر بھی تاخیر سے ہو رہی، تو اس کا بھی ہم اہتمام کریں۔ احادیث میں، قرآن میں اس کے بڑے فضائل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے، قرآن کریم کی آیات سے، کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر الگ سے ایک فرض تھا۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اور رات کے اوقات میں آپ تہجد پڑھا کریں، یہ اضافی نماز ہیں آپ کے لیے، یعنی میرے اوپر اور آپ پر 5 نمازیں فرض، امام الانبیاء پر تہجد کی نماز الگ سے فرض، تو جو حضور امام الانبیاء پر جو نماز فرض ہوگی وہ کتنی قیمتی ہوگی۔ فرض نماز کے بعد سب سے افضل ترین نماز تہجد کی نماز ہے، اس لیے آتا ہے کہ سب سے زیادہ دعا کی قبولیت فرض کے بعد ہوتی ہے، اور سب سے زیادہ دعا کی قبولیت تہجد میں ہوتی ہے، رات کا آخری پہر۔ کسی وقت بھی اٹھ جائیں بھائی۔ اور آخری بات عرض کرتا ہوں، اگر رات کے آخری حصے میں بالکل نہیں اٹھ سکتا کوئی شخص، تو عشاء کے بعد 4 رکعت 6 رکعت 2 رکعت ہی پڑھ لیں بھائی، تہجد کی نیت سے پڑھ لیں، اس لیے کہ عشاء سے لے کر فجر تک، صبح صادق تک کوئی بھی نفل پڑھا جائے گا تو انشاءاللہ وہ تہجد میں شمار ہوگا۔ تو اس کا تو ہم زندگی بھر اہتمام کر لیں کہ فجر میں جو لوگ نہیں اٹھ سکتے ہیں، صبح نہیں اٹھ سکتے، زندگی بھر میں اور آپ اپنا معمول بنا لیں کہ عشاء کی نماز پڑھنے کے ساتھ وتر پڑھنے سے پہلے افضل ہے، یعنی عشاء کی 2 رکعت سنت پڑھی، پھر 4 رکعت 6 رکعت 8 رکعت یہ تہجد کی نیت سے پڑھ لیں، اور اس کے بعد وتر پڑھ لیں۔ صبح آنکھ کھل گئی تو صبح بھی پڑھ لینا، آنکھ نہیں کھلی تو یہی کافی ہے انشاءاللہ تعالی۔ اور اسلام میں تو بڑی آسانی ہے، اور اگر ایک آدمی تہجد کا پابند تھا اور تہجد کے وقت بھی نہیں اٹھ سکا بھائی، تو حدیث میں آتا ہے جی زوال ابھی گزرا نا، زوال کے بعد 8 رکعت 6 رکعت جتنے بھی پڑھ سکتا ہے، یہ 5-6 رکعت نفل پڑھ لے، فرمایا اس کو تہجد کا ثواب بھی مل جائے گا۔ رات عشاء میں پڑھ لیں، عشاء میں نہیں پڑھا، فجر میں پڑھ لیں، فجر میں نہیں پڑھا، دن کو پڑھ لیں، تہجد کا ثواب اللہ تعالیٰ فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب۔ مفتی صاحب کے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ان کے تازہ بیانات کے ذریعے اپنی علمی، اصلاحی اور فکری آبیاری کرتے رہیے۔ جزاکم اللہ۔